شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانی ویران حویلی سے ہر رات ایک ایسی چیخ سنائی دیتی تھی جس نے پورے علاقے میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ ہر رات 2 بجے ایک چیخ جو نہ مکمل انسانی لگتی اور نہ جانور کی۔ سننے والے کہتے کہ وہ آواز کسی اور دنیا سے آتی ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ جنات کا سایہ ہے، کچھ نے روحوں کا ذکر کیا۔ اس حویلی کو اب چیختی حویلی کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ مقامی لوگوں نے اپنے گھر چھوڑنے شروع کر دیے تھے۔ انتظامیہ نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اخبارات میں خبریں عام ہونے لگیں۔ خفیہ ادارے کے دفتر میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ کرنل زارق، میجر نعمان اور چند دیگر افسران موجود تھے۔ کرنل نے سنجیدگی سے کہا، یہ کوئی عام خوف کی لہر نہیں، اس میں کوئی گہری سازش چھپی ہو سکتی ہے۔ عمران کہاں ہے؟ کسی نے کہا، وہ تو شاید چڑیا گھر میں بندروں کے ساتھ مناظر کشی کر رہا ہوگا۔ اس لمحے عمران دروازہ کھول کر داخل ہوا، ہاتھ میں مونگ پھلی اور لبوں پر لاپرواہ ہنسی۔ میں نے سنا کوئی چیخ رہا ہے، ویسے میرا خیال تھا یہ چیخ میری سابقہ گرل فرینڈ کی ہوگی۔ سب نے حسب عادت سر پکڑ لیے۔ کرنل نے سنجیدگی سے فائل اس کے سامنے رکھی۔ یہ کام تمہارے لیے ہے عمران۔ حویلی، چیخیں، عوامی خوف اور ممکنہ ریاستی خطرہ۔ عمران نے رپورٹر کا بھیس اپنایا، عام کپڑے، پرانا بیگ اور ہاتھ میں ایک نوٹ بک لے کر اس علاقے میں داخل ہوا۔ راستے میں اسے ایک بزرگ درویش ملا جو قریب ہی کے مزار پر بیٹھا تھا۔ صاحب، رات کو اس طرف مت جانا، وہ حویلی انسانوں کی جگہ نہیں، وہاں کچھ اور ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک سایہ دیکھا ہے جو زمین پر نہیں پڑتا۔ عمران نے نوٹ کیا، لوگ صرف ڈرے ہوئے نہیں، یقیناً کچھ دیکھا بھی کیا ہے۔ یہ خوف مصنوعی ہو سکتا ہے یا پھر کچھ اور۔ رات کے 2 بجے وہ ایک پرانی دیوار کے پیچھے چھپا تھا۔ اچانک فضا میں ایک خون جما دینے والی چیخ گونجی، مگر عمران چونکا۔ یہ آواز اسپیکر سے نکلی ہوئی لگتی ہے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ کہیں نہ کہیں کوئی جدید ساؤنڈ سسٹم نصب ہے۔ وہ آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہوا حویلی کے پچھواڑے داخل ہوا، جہاں اسے ایک خالی کمرہ ملا۔ دیواروں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ، فرش کے نیچے اسپیکر اور دیواروں میں چھپی وائرنگ۔ یہ حویلی ایک اسپیکر ہاؤس تھی۔ خوف آوازوں سے پیدا کیا جا رہا تھا۔ اسی لمحے عمران نے ایک سایہ دیکھا، ایک نقاب پوش آدمی جو کسی خفیہ راستے سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 مسلح افراد تھے اور وہ کچھ فائلیں اٹھا رہے تھے۔ عمران نے دوربین سے دیکھا، نیچے جانے کے لیے ایک زنگ آلود لفٹ استعمال ہو رہی ہے۔ ایک سائن بورڈ، ریموٹ فوبیا لیب، خطرہ۔ یہ صرف حویلی نہیں، کوئی تحقیقی لیبارٹری تھی جو خوف کو ہتھیار بنا رہی تھی۔ عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلی رات اسی خفیہ لفٹ کا راستہ استعمال کرے گا۔ اگلی شام اس نے اپنے مخصوص گیجٹس، کیمرہ، لائٹ، سینسر اور ایک چھوٹا ساؤنڈ جیمر تیار کیا۔ وہ پچھلے راستے سے حویلی میں داخل ہوا اور لفٹ سے نیچے اترا۔ نیچے کا منظر حیران کن تھا۔ یہ کوئی عام خانہ نہیں تھا، بلکہ ایک جدید زیر زمین کمپلیکس تھا، ایک ساؤنڈ پروف لیب جہاں مختلف آوازوں پر تجربات ہو رہے تھے۔ دیواروں پر انسانی خوف کے گراف، ریموٹ فوبیا سسٹم کی اسکیمیں، کچھ قیدی جن پر تجربات ہو رہے تھے۔ عمران نے دیکھا کہ ایک چیخ سننے کے بعد ایک قیدی بے ہوش ہو گیا۔ یہ کوئی عام چیخ نہ تھی، اس میں فریکوینسی، ہارمونی اور سب سونک اثرات شامل تھے۔ یہ ایک دماغی ہتھیار تھا۔ ولن کا چہرہ واضح ہو چکا تھا، ڈاکٹر شمون، ایک نفسیاتی ماہر جو پہلے کئی ممالک کے لیے سائیکو ویپنز تیار کر چکا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ اب وہ ملک میں اپنے خوف کا مرکز بنا رہا تھا۔ اس کا مقصد عوامی ذہن کو آوازوں کے ذریعے کنٹرول کرنا، علاقے کو خالی کرا کے وہاں تجرباتی زون بنانا اور خفیہ اداروں کو کمزور کرنا تاکہ ملک میں ذہنی انارکی پھیلے۔ عمران نے رات واپس جا کر کرنل زارق کو رپورٹ دی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس منصوبے کو بند کرنا ہوگا، مگر خفیہ طریقے سے۔ عمران نے جولیا، صفدر اور تنویر کو شامل کیا۔ جولیا نے علاقے میں سوشل مہم شروع کی تاکہ خوف کی لہریں کم ہو۔ صفدر نے حویلی کے ارد گرد خفیہ راستوں کی نقشہ بندی کی۔ تنویر نے ساؤنڈ کنٹرول مشینیں بنانے پر کام شروع کر دیا۔ عمران کی مداخلت کو محسوس کر کے ڈاکٹر شمون نے اگلی رات ایک اور مہلک چیخ پھیلائی، جس کے نتیجے میں 5 افراد پاگل پن کا شکار ہو گئے۔ 2 لوگوں نے خودکشی کی کوشش کی۔ اخبارات نے اسے جناتی لعنت کہہ کر پھیلایا۔ عمران کو اندازہ ہو گیا کہ اب کھیل وقت سے پہلے ختم کرنا ہوگا۔ اسی دوران وہی لڑکی دوبارہ نظر آئی جو پہلے عمران کو خبردار کر چکی تھی۔ اس کا نام ماہم تھا، ڈاکٹر شمون کی سابقہ اسسٹنٹ جو بھاگ گئی تھی کیونکہ وہ اس کے تجربات کے خلاف تھی۔ شمون اصل میں اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے آیا ہے جسے ایک حکومتی آپریشن میں مارا گیا تھا۔ وہ اب سوسائٹی کو ذہنی مریض بنانے کے مشن پر ہے۔ ریموٹ چیخ نامی آواز اس کا مہلک ہتھیار ہے جس میں مخصوص افراد کی دماغی کوڈنگ پر اثر پڑتا ہے۔ عمران نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر شمون کی آواز کو اس کے خلاف ہی استعمال کرے گا۔ تنویر نے ایک خاص آڈیو جیمر تیار کیا۔ صفدر نے زیر زمین لیب میں داخل ہونے کا منصوبہ بنایا۔ جولیا نے عوام کو خبردار کرنے والی مہم سنبھالی۔ جنات نہیں، یہ سائنس ہے، ڈرے نہیں، لڑے۔ اگلی رات عمران اور اس کی ٹیم
لیب میں داخل ہو گئی۔ شمون نے ایک بار پھر ریموٹ چیخ پھیلائی۔ صفدر بے ہوش ہونے لگا۔ جولیا کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی، لیکن عمران نے تنویر کا جیمر آن کر دیا۔ نتیجتاً چیخ رک گئی، قیدی آزاد ہو گئے۔ شمون چونک گیا اور بھاگنے لگا۔ عمران نے اس کا تعاقب کیا۔ دونوں میں ایک اندھیری راہداری میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بالآخر عمران نے اس کے ہاتھ سے ہتھیار چھین کر کہا، خوف وہیں ہارتا ہے جب سچ بولنا بند نہ ہو۔ ڈاکٹر شمون کو حراست میں لینے کے بعد عمران نے جلدی سے پورے کمپلیکس کو لاک ڈاؤن کروا دیا۔ جیسے ہی کرنل زارق اور دیگر خفیہ افسران موقع پر پہنچے، عمران نے پورے سسٹم کی تکنیکی تفصیل اور شمون کے منصوبے کی وضاحت دی۔ ریموٹ فوبیا سسٹم دراصل ایک ساؤنڈ ویپن پروگرام تھا جو انسانی دماغ کی فریکوینسی پر حملہ کر کے فیصلہ سازی کو متاثر کرتا، خوف اور وہم پیدا کرتا، ذہنی کمزوری بڑھاتا۔ یہ سب ایک دماغی ہتھیار کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ جب ڈاکٹر شمون کو سین میں بند کیا گیا تو وہ چپ رہا، لیکن عمران نے نفسیاتی چال چلی۔ اس نے شمون کے سامنے وہی ریموٹ چیخ چلائی، الٹی فریکوینسی کے ساتھ۔ اب چیخ شمون پر اثر انداز ہوئی۔ وہ چیخنے لگا، دیوار سے سر ٹکرایا اور چلایا، بند کرو یہ آواز، یہ میری نہیں۔ عمران نے خاموشی سے کہا، یہی تو تم نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا، اب یہ تمہارے لیے ہے۔ تنویر نے کمپلیکس کا مکمل ڈیٹا نکالا۔ جولیا نے اخبارات کو اصل حقیقت کی تصاویر اور ساؤنڈ پروف شواہد مہیا کیے۔ صفدر نے علاقے کے لوگوں کو لے جا کر زیر زمین لیب دکھائی۔ جلد ہی خبر پھیل گئی، جنات نہیں، یہ سب ایک نفسیاتی ہتھیار کی سازش تھی۔ علاقے کے لوگ واپس آنے لگے۔ حویلی کو حکومتی تحویل میں لے کر تحقیقاتی مرکز بنا دیا گیا تاکہ آئندہ ایسا کچھ دوبارہ نہ ہو۔ ماہم کو سرکاری تحفظ دے دیا گیا۔ اس نے اپنی گواہی میں بتایا کہ شمون ایک ماہر نفسیات سے کیسے پاگل انتقام پسند بنا۔ اس کا ایک مکالمہ بہت اثر انگیز تھا۔ انسان جب اپنے دکھ سے دوسروں کو سزا دینا شروع کرے تو وہ ڈاکٹر نہیں، درندہ بن جاتا ہے۔ عمران نے ماہم سے کہا، تم نے اندھیرے میں دیا جلایا، یہی سب سے بڑی روشنی ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں عمران کی کامیابی پر میٹنگ بلائی گئی۔ کرنل زارق نے کہا، تم نے صرف ایک سازش نہیں روکی، تم نے سچ کے کانوں سے چیخوں کا پردہ ہٹایا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے مونگ پھلی کا ایک دانہ اچھالا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ اگلی بار کوئی چیخ سن کر لوگ کان نہ بند کریں بلکہ آنکھیں کھولیں۔ سب ہنس پڑے، لیکن دل جانتے تھے عمران ایک بار پھر ان دیکھی جنگ جیت چکا تھا۔ اس کہانی کا سب سے شاندار اقتباس، کچھ لوگ چیختے نہیں، چیخ بن جاتے ہیں، اور جب چیخ انسان بن جائے تو سماعت نہیں، سچ مارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شمون کی گرفتاری کے بعد بھی عمران کو احساس تھا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ کچھ فائلز غائب تھیں، کچھ تجرباتی نوٹس ادھورے، اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹر شمون کا سکون۔ ایک شخص جو اتنی بڑی سازش کا ماسٹر مائنڈ تھا، وہ اتنی آسانی سے ہار مان لے، یہ عمران کو ہضم نہیں ہوا۔ تنویر نے جب سسٹم کی بیک اپ ہارڈ ڈرائیو کھولی تو حیران رہ گیا۔ ڈیٹا میں کئی جگہوں پر ایک اور نام آ رہا تھا، آرچن۔ یہ کون تھا؟ ڈاکٹر شمون نے صرف تجربات کیے، لیکن تکنیکی انجینئرنگ وہ تو کسی اور کی تھی۔ عمران نے اندازہ لگایا، آرچن کوئی انٹرنیشنل ساؤنڈ انجینئر۔ شاید یہ منصوبہ صرف پاکستان نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر تھا۔ شمون محض موہرا تھا، اصل دماغ آرچن تھا۔ جولیا نے جب آرچن کا سراغ لگایا تو پتہ چلا آرچن ایک بلیک مارکیٹ نیورو سائنس گروپ کا رکن ہے جو مختلف ممالک میں ذہنی ہتھیار آزماتا ہے۔ اب کیس کا دائرہ بڑھ چکا تھا۔ کرنل زارق نے عمران سے کہا، تم چاہو تو یہ کیس ہم دوسرے ڈپارٹمنٹ کو دے سکتے ہیں۔ عمران نے مونگ پھلی چباتے ہوئے کہا، میں کہانیاں درمیان میں چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ عمران نے آرچن کو تلاش کرنے کے لیے جولیا کو یورپ روانہ کیا، صفدر اور تنویر کو ایک خفیہ اسٹیشن پر تعینات کیا، خود ڈاکٹر شمون کے دماغ سے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ عمران نے کہا، آرچن کہاں ہے؟ شمون مسکرا کر، وہ ایک چیخ ہے جسے تم کبھی قید نہیں کر سکتے۔ عمران نے کہا، چیخ اگر آواز ہے تو اسے گونجا جا سکتا ہے، اور میں وہی کر رہا ہوں۔ جولیا نے اطلاع دی کہ آرچن کا اگلا تجربہ ترکی میں ہونا تھا، جہاں وہ ایک صوفی درگاہ کے زیر زمین کمرے کو ریموٹ چیخ اسپیکٹر روم میں بدل رہا تھا۔ مقصد روحانیت کی جگہ خوف کو غالب کرنا، یہ انسانی سوچ پر مکمل حملہ تھا۔ عمران کرنل زارق کی منظوری سے ایک خفیہ ٹیم کے ساتھ ترکی روانہ ہوا۔ وہاں کے خفیہ ادارے کے ساتھ مل کر درگاہ کی نگرانی کی گئی۔ 3 دن بعد آرچن وہاں نمودار ہوا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو ذہنی طور پر کمزور کرنے کے لیے ایک نیا آلہ نصب کیا تھا جو کانوں سے سنائی نہیں دیتا لیکن دماغ پر اثر کرتا ہے۔ عمران اور آرچن کے درمیان فیصلہ کن تصادم ہوا۔ آرچن، تم آواز کو قید نہیں کر سکتے۔ عمران، لیکن اسے بند کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے تنویر کا نیا ڈیوائس استعمال کیا جو سگنل کو نیوٹرلائز کرتا تھا۔ دھماکہ نہیں ہوا، صرف سکون پھیل گیا۔ آرچن بولا، تم نے آواز کو مار دیا، تم نے میرے وجود کو چیر دیا۔ عمران نے کہا، آواز وہی زندہ رہتی ہے جو سچ بولے، باقی صرف چیخ بنتی ہے۔ پاکستان واپس آ کر عمران نے حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر آخری بار اسے دیکھا۔ اب وہاں کوئی چیخ نہیں، کوئی سناٹا نہیں، صرف اذان کی آواز گونجتی تھی۔ صفدر نے کہا، واقعی عمران صاحب، اب سب ٹھیک ہے نا؟ عمران نے دھیرے سے کہا، خوف کا علاج صرف بہادری نہیں، سچائی ہے جو چیخوں کو خاموش کرتی ہے۔ تو یہ تھا ابن صفی کے ناول خاموش چیخیں۔ اس کا خلاصہ، اس کی سمری ضرور بتائیے کہ یہ آپ کو کیسی لگی، اور کمنٹ میں اگر یہ بھی ضرور بتائیں کہ اگلا ناول آپ کون سا ایسا ہے جس کا آپ خلاصہ یا سمری انجوائے کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔